السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ جی تو ناظرین، آج کی سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت خوفناک اور بہت بھیانک ہے، اور یقیناً آپ کو سن کے مزہ بھی آئے گا اور آپ انجوائے بھی کریں گے۔ تو چلیے ہارر کہانی سننے کے لیے تیار ہو جائیے، تو پھر کہانی کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی 17 سے 18 سال پرانا واقعہ ہے۔ تب میری ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے لگ بھگ 6 سال پورے ہو گئے تھے، اور نوکری کے پہلے سال میں ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میری شادی میری آفس کی ہی ایک کولیگ سے ہوئی، اس کا نام عائشہ تھا۔ ہماری شادی کو 6 سال پورے ہو چکے تھے، ہماری ایک بیٹی بھی تھی۔ خیر، ٹرانسفر ہونے کے بعد اگلے 2-3 دن میں ہی ہم نے نئی جگہ پر جا کر رہنے کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ میں نے اس سے پہلے ہی اپنے کانٹیکٹس ڈھونڈنا شروع کیے۔ مجھے اس علاقے میں جہاں میرا ٹرانسفر ہوا تھا وہاں ایک بندہ ملا، اس سے میری بات ہوئی، اور تقریباً سب کچھ ڈن ہونے کے ساتھ ہی میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنی بیٹی کو میں اپنی والدہ کے گھر چھوڑ آیا، اور تقریباً کوئی 5ویں دن میں اور میری بیوی سارا سامان لے کے نئی جگہ پر چل پڑی۔ نئی جگہ پر ٹرانسفر ہونے کے بعد مجھے کوئی 7 دن کی چھٹی ملی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنی نئی جگہ پر ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ 8ویں دن میں نے آفس بھی اٹینڈ کرنا تھا۔ باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں روانہ ہو گیا، اور ایک دن پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ وہ گھر ویسے بھی بہت اچھا اور بڑا تھا۔ جو گھر میں نے کرائے پہ لیا تھا تو وہ پرانے زمانے کا پتھروں سے بنا ہوا، اس لیے باہر سے وہ کسی قلعے یا کسی محل جیسا لگتا تھا، اور اندر سے اتنا ہی ٹھنڈا۔ اسی وجہ سے مجھے وہ گھر کافی پسند آیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس گھر کا کرایہ میرے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو تھا، یعنی کہ گھر کے حساب سے کرایہ بہت کم تھا۔ میں جلدی سے مان گیا، اور میں نے 1 مہینے کا پورا کرایہ پہلے ہی دے دیا، اور میں نے ایگریمنٹ پیپر بھی بنوا لیے۔ میرے آفس سے وہ گھر قریباً 20 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمیں وہاں پہنچتے پہنچتے شام کے 4 بج گئے تھے۔ مکان مالک نے کہا تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی وہ اس گھر کو صاف کر لے گا، لیکن ہم جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی صاف صفائی نہیں نظر آ رہی تھی، الٹا گھر کے سامنے کسی نے کوئی سامان سا پھیلا ہوا تھا کہ جیسے کسی نے کوئی دم درود یا پوجا وغیرہ کرائی ہو۔ کہ کھڑکی دروازے سب بند تھے۔ مالک مکان نے مجھے چابی بھی نہیں سونپی تھی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے آنے سے پہلے ہی چابی لے کر وہاں پہنچ جائے گا، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہ تھا۔ اور آس پاس مکان تو تھے، لیکن ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ وہاں کے حالات ہی الگ لگ رہے تھے۔ آس پاس سے پوچھتا تو کیا پوچھتا۔ میں نے کہا چلو کچھ وقت باہر ہی بیٹھ کے ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر باہر ہی بیٹھ کر ہم مالک مکان کا انتظار کرنے لگے، لیکن کافی ٹائم گزر گیا اور کوئی نہ آیا۔ مالک مکان کا گھر وہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ میں نے 3-4 بار ان کے گھر پر جانے کا سوچا بھی، اور فون بھی ملایا، لیکن وہاں سے کوئی فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس طرف چل پڑتا ہوں اور اس کے گھر جا کر چابی کی بات کرتا ہوں، لیکن پھر میں نے ارادہ چینج کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا خواہ میں وقت ضائع ہوگا، کیا پتہ وہ اپنے گھر سے نکل گیا ہو، راستے میں کہیں پھنس گیا ہو۔ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا، بات بھی نہیں ہو سک رہی تھی۔
خیر تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں تالا خود ہی توڑ دینا چاہیے، اور میں نے یہ ارادہ کیا اور تالے کو توڑ ڈالا۔ جیسے ہی ہم نے تالا توڑا اور دروازہ کھولا تو ایک دم اتنی گندی اسمیل سے ہمارا سامنا ہوا، اتنی بدبو تھی کہ وہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، جیسے اندر کچھ سڑ رہا ہو یا کوئی بلی، کتا، کوئی جانور مرا ہوا ہو، ایسی گندی اسمیل آ رہی تھی۔ میری بیگم نے اپنی ناک پکڑ لی، اور گھر کے اندر جب ہم انٹر ہوئے تو گھر تو ہمیں کافی پسند آیا، لیکن وہاں کی خاموشی، عجیب طرح کی خاموشی جو ہم دونوں نے محسوس کی، ہمیں بڑا عجیب سا لگا۔ اور جیسے ہی ہم اور اندر کی طرف گئے تو بدبو اتنی تیز تھی کہ میری بیگم نے جلدی سے اپنے منہ میں ہاتھ رکھا اور باہر کی طرف بھاگی اور دوڑتے ہوئے گھر کے باہر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا، آواز لگائی کہ عائشہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے، خیریت، کیا ہوا؟ لیکن عائشہ نے جیسے ہی باہر قدم نکالا اس نے فوراً الٹی کر دی۔ میں نے اس کی طبیعت پوچھی تو وہ بولی کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر کے اندر بہت گندی بو ہے، میرا تو سر چکرا گیا اور دل متلا گیا ہے، میں اندر نہیں جا سکتی۔ ابھی ہم یہ بات ہی کر رہے تھے کہ ہمارا ڈرائیور جو گاڑی میں بیٹھے ہی سو رہا تھا، عائشہ کی آواز سن کر اور اس کی حالت دیکھ کر گاڑی سے نیچے اتر آیا، اور نیچے اتر کر وہ جلدی سے ہمارے پاس آیا کہ کیا ہو گیا ہے صاحب، بیگم صاحبہ کو کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ میں نے بولا نہیں، کچھ نہیں، بس وہ اندر شاید اسمیل بہت زیادہ تھی تو اس کا دل خراب ہو گیا ہے۔ خیر ڈرائیور نے بولا کہ اندر کیوں اسمیل ہے، خیریت؟ تو میں نے بولا کہ شاید کوئی جانور مرا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آیا، لیکن اسمیل بہت زیادہ ہے کہ وہاں 1 منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ ڈرائیور نے بولا کہ آئیں صاحب اندر جا کے دیکھتے ہیں، جو بھی چیز ہے اس کو صاف کر لیتے ہیں۔ میں اور ڈرائیور اندر کی طرف چل پڑے اور بیگم باہر ہی سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اس کی طبیعت صحیح نہ تھی۔ ہم دونوں اندر پہنچے تو جیسے ہی دوبارہ اندر انٹر ہوئے تو وہی گندی، بہت ہی گندی اور بھیانک قسم کی بدبو سے ہمارا سامنا ہوا۔ ہم نے رومال اپنے چہروں پہ باندھ لیے اور اندر کی طرف چل پڑے۔ اندر پہنچے، کچن کی طرف پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کوا دیوار کے اوپر چپکا پڑا ہے اور اس کا خون نیچے فرش پر آ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوے کو دیوار پر کسی نے مسل دیا ہو۔ ہم دونوں حیران ہوئے کہ کوے کا یہاں کیا کام، اور وہ دکھنے میں اتنا بھیانک اور اتنا گندا لگ رہا تھا، اور اسی کی اسمیل پورے کچن میں، پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے باہر گیا اور وہاں سے کچھ مٹی اور تھیلی ایک اٹھا کے لایا اور اپنی بیگم کو بولا کہ تم باہر ہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور اندر جا کے میں نے اور ڈرائیور نے وہ جگہ صاف کی، اور کوے کو جس کا گلی ہوئی باڈی تھی وہ میں نے شاپر میں ڈالی اور اس کو لے جا کے گھر سے کافی دور جا کے پھینک آیا۔ اور واپس آ کے میں نے بیگم کو یہی بتایا کہ اندر ایک چوہا مرا ہوا تھا جس کی وجہ سے اتنی اسمیل تھی، ہم نے دیوار صاف کر لی ہے اور کچن بھی صاف کر دیا ہے، تم اندر آ جاؤ۔ خیر اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا، ہمیں صرف ایک بات کی آسانی رہی کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی مالک مکان نے اس گھر میں لائٹ اور پانی کی بندوبست کر دیا تھا۔ سامان گھر میں رکھتے وقت ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن تھکاوٹ بہت تھی۔ خیر ہم نے جلدی سامان اندر رکھوایا، ڈرائیور کی مدد سے ہم نے سامان کو اندر کیا۔ شام ہونے لگی تھی، میں فکر مند تھا کہ شام ہو گئی ہے، آخرکار مالک مکان ابھی تک کیوں نہیں آیا، اس نے تو وعدہ کیا تھا اور وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ خیر ہم نے جلدی سے تھوڑا بہت جو سامان تھا وہ ہال میں سیٹ کیا، اور کچن کی طرف ہم گئے۔ کچن کو بھی جلدی صاف ستھرا کیا۔ بھوک بھی لگنا شروع ہو گئی تھی، ٹھنڈ بھی بہت تھی، سردی بھی لگ رہی تھی۔ ہم نے جلدی سے گیس آن کی اور بیگم کو میں نے بولا
کہ تم جلدی سے کچھ بنا دو۔ سامان ہم اپنے ساتھ ہی لے کر آ گئے تھے۔ بیگم نے جلدی سے کھانا تیار کیا۔ ڈرائیور بہت اچھا آدمی تھا، اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، اس کو چائے بھی پلائی اور کھانا بھی کھلا دیا۔ غرض ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو ڈرائیور نے جانے کی اجازت مانگی اور وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سامان ہم نے اپنی جگہ پر جلدی جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ بھی لگا دیا، لیکن کام کرتے کرتے تقریباً رات کے 9 بج چکے تھے۔ ہم اتنا تھک گئے تھے کہ بس ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ کھانا کھا چکے تھے، چائے دوبارہ بنائی اور گرما گرم چائے پی اور بیگم کو بولا کہ ہال میں ہی بستر لگا دو، یہیں لیٹ جاتے ہیں۔ کمرے صاف کرنے کی ہماری اب ہمت نہ ہو رہی تھی۔ بیگم بولی کہ ہم اندر آ تو گئے ہیں، گھر ہم نے کھول لیا ہے، کہیں مالک مکان ناراض نہ ہو جائے یا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ میں نے اس سے بولا فکر نہ کرو، میں نے اس سے ایگریمنٹ پہلے ہی سائن کرا لیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ہم گھر کے اندر ہی ہیں، کہیں بھاگے تو نہیں ہیں جا رہے۔ میں تو خود فکر مند ہوں کہ آخر مالک مکان آیا کیوں نہیں۔ خیر ہم اتنا تھک چکے تھے کہ لیٹتے ہی ہماری آنکھ لگ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم نیند میں چلے گئے۔ مجھے پتہ نہیں کہ مجھے کتنا ٹائم ہو چکا تھا سوتے ہوئے کہ مجھے ایک دم ایسا احساس ہوا کہ جیسے میرے ہاتھوں پر کچھ رینگ رہا ہے۔ تھکاوٹ مجھے اتنی زیادہ تھی کہ میں آنکھیں کھولنا چاہ بھی رہا تھا تو نہیں کھول پا رہا تھا، کہ بس ایک احساس تھا کہ جیسے شاید کوئی کیڑا میرے بازو پہ چل رہا ہے، اس کے پیر کی چبھن مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور وہ کیڑا یا جو بھی کہہ لیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اندھیرا بھی تھا اور میں نیند میں اتنا تھا کہ بس میں یہ محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو میرے بازو میں چل رہی ہے اور چلتے چلتے اوپر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ایسا لگا کہ جیسے وہ کیڑا رینگتے ہوئے کہیں پر رک گیا ہے اور اچانک سے اس کے نکیلے پیر کے چبھن مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ میں گھبرا گیا اور جھٹ سے ہاتھ سے اپنے چہرے کو جھٹکنے لگا، جھٹک کر اس کیڑے کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا اور گھبرا کے اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بھیانک سا عجیب سا دکھنے والا چہرہ ٹھیک میرے چہرے کے سامنے چمک رہا تھا۔ وہ کچھ عجیب و غریب سی شکل تھی اور ایک دم میری آنکھ کھلتے ہی جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو وہ غائب ہو گیا۔ میں گھبرا کر اٹھ کے بیٹھ گیا اور میری چیخ نکل گئی۔ میرے ساتھ میری بیگم جو سو رہی تھی میری آواز سن کر گھبرا کر اٹھ گئی اور بولی خیریت کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں پورا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ میری بیگم گھبرا گئی، جلدی سے پانی لائی کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ میں قابو کیا اور کہا نہیں کچھ نہیں، شاید کوئی کیڑا تھا جو میرے ہاتھ میں چل رہا تھا اور میرے چہرے تک آ گیا تھا۔ میری بیگم گھبرا گئی اور جلدی سے چھلانگ لگا کر صوفے پر جا کھڑی ہوئی کہ کیڑا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا پر کوئی سانپ نہ ہو یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو؟ وہ سانپوں سے بہت ڈرتی تھی۔ خیر میں جلدی سے اٹھا اور اپنی چادر جھاڑنے لگا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے دوبارہ سے اچھی طرح بستر بھی جھاڑا، چادر بھی جھاڑی اور بیگم کو بولا کہ نیچے اتر آؤ، کچھ بھی نہیں ہے، شاید میرا وہم ہوگا۔ خیر وہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بیڈ سے اور ایک چادر اور ڈبل وہ لے آتی ہوں گدا، تاکہ تھوڑا سا فرش سے ہم اونچے ہو جائیں۔ اپنے ساتھ میٹرس بھی لائے ہوئے تھے، ایک میٹرس تو ڈال دیا تھا، لیکن میری بیگم دوسرا میٹرس لینے کے لیے کمرے کے اندر چلی گئی اور میں جو ہوں وہیں بیٹھ کر تھوڑا سا سستانے لگا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا کہ 10 منٹ گزرے، بیگم نہ آئی۔ میں نے آواز دی کہ عائشہ کیا بات ہے، تم اتنا ٹائم کیوں لگا رہی ہو؟ جلدی سے میٹرس لے آؤ تاکہ میں لیٹوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔
لیکن وہاں سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے پھر آواز لگائی، عائشہ کہاں ہو تم؟ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور حیران ہوا کہ کمرے کی لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی اور عائشہ آواز بھی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ کچھ سیکنڈ رک کر میں نے پھر سے اسے آواز دی، عائشہ کیا ہوا ہے؟ اتنا لیٹ کیوں ہو گئی ہو؟ تب میں نے محسوس کیا کہ ایک دم دوبارہ سے بہت ہی گندی بدبو پھر سے گھر میں پھیلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو میں نے سارا کچھ صاف کیا ہے، شاید یہ کھڑکی سے کہیں سے باہر سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کھڑکی اٹھ کے چیک کی، کھڑکی بند تھی، دروازہ بھی بند تھا۔ پھر یہ اچانک بدبو کہاں سے آنا شروع ہو گئی۔ مجھے سب کچھ بہت ہی عجیب سا لگنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ کر دوبارہ عائشہ کو آواز دیتے ہوئے بیڈ روم کی طرف جانے لگا۔ میں نے غصے میں بولا، عائشہ کیا تماشا ہے؟ تم کیوں آواز نہیں دے رہی ہو؟ کیا کر رہی ہو تم بیڈ روم میں؟ جیسے ہی میں بیڈ روم کے دروازے تک پہنچا تو وہ شدید بدبو نے میرا دماغ چکرا دیا۔ کمرے میں شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی، اتنی بدبو تھی کہ میں نے اپنی ناک پکڑ لی اور دروازے کے پاس جا کر لائٹ کا بٹن آن کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عائشہ سامنے کی دیوار کو سر لگا کر کھڑی ہے، بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ میں نے ایک بار اسے پھر آواز دی کہ عائشہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس وہ ایک دم سیدھی کھڑی تھی، ہاتھ پاؤں ایک دم سیدھے اکھڑے ہوئے تھے، ہاتھوں کی انگلیاں بھی ایک دم اسٹریٹ جیسے کسی نے زور سے کھینچی ہوئی ہو۔ چہرہ اوپر کی طرف تھا اور اس کا پورا بدن اکڑا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں دھیرے سے اس کے پاس چلا گیا، اس کے قریب جا کر تھوڑا دور سے ہی اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھی ہوئی تھیں، ہاتھ پیر بالکل سیدھے جیسے کسی نے زور سے کھینچے ہوئے ہوں، پکڑے ہوئے، چہرہ تھر تھرا رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو عائشہ؟ عائشہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے گھبراہٹ میں جلدی سے اس کے اور قریب ہوا اور اس کو جلدی سے جھنجھوڑا۔ اس کے جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا وہ ایک دم سے ہوش میں آ گئی اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ میں نے جلدی سے اس کے قریب گیا، کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا تھا؟ لیکن وہ ایک دم میرا چہرہ غور سے دیکھنے لگی اور ایک دم نارمل ہو کے بولی کہ شاید مجھے چکر آ گیا تھا یا میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، چلے آئیں، میں چادر لیتی ہوں، چلیں باہر چلیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ایسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ تم یہاں کھڑی بھی تھر کانپ رہی تھی، کیا تمہیں کچھ یاد نہیں ہے؟ کہتی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، شاید مجھے چکر آیا تو میں یہاں گر گئی ہوں گی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ چلے آئیں باہر۔ اس نے چادر اٹھائی اور کمرے سے باہر کی طرف چلی گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں خود حیران کہ کیا عجیب سب کچھ چل رہا ہے۔ میں خود اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس دیوار کو دیکھا تو اس دیوار پر میں نے فیل کیا کہ وہ دیوار دوسری دیوار سے مختلف تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ دیوار باقی دیواروں سے الگ ہے۔ وہ دیوار سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی۔ ہال میں آ کر میں نے دیکھا تو عائشہ اپنے اوپر چادر ڈال کر سو گئی تھی۔ میرے وہاں آنے تک اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں بھی جا کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، پر ایک بات جو مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس گھر میں کچھ تو عجیب ہو رہا تھا۔ وہ گندی بدبو آپ آنا بند ہو گئی تھی، کھڑکی بھی اب کھلی ہوئی تھی۔ میں نے عائشہ کی طرف منہ کر کے دیکھا، غور سے اس کے چہرے کو میں دیکھنے لگا، لیکن اس کے چہرے سے مجھے کوئی بھی تکلیف، پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت سکون سے سو رہی تھی اور میں اس کے خراٹوں کی آواز بھی سن رہا تھا۔ خیر میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور دھیرے دھیرے میں آنکھیں بند کر لی۔
اور سونے کی کوشش کرنے لگا کہ ابھی تھوڑی سی ہی آنکھ لگی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ ابھی پھر آنکھیں بند کر کے کروٹ لے کے لیٹا ہی ہوں کہ دوبارہ سے دروازہ بجنے کی آواز آنے لگی، اور اب کی بار دروازے کی آواز بہت تیز تھی، جیسے کوئی زور زور سے دروازے کو پیٹ رہا ہے۔ میں ایک دم ڈر گیا کہ یا اللہ خیر، یہ اس ٹائم رات کی کون آ دھمکا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، سچ مچ میں باہر کوئی تھا، لیکن اتنی رات کو کون آ سکتا تھا۔ میں ڈر گیا تھا، لیکن خیر میں اٹھا اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اندر سے ہی آواز، یہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آتی ہے کہ میں مالک مکان کا بیٹا ہوں، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید مالک مکان ضرور کسی کام میں پھنس گیا ہے اور اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو یہاں بھیج دیا ہے۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ میں نے بہت ہلکا سا دروازہ کھول کے، تھوڑا سا دروازہ کھول کے باہر جھانکا۔ میرے سامنے ایک 5.5 فٹ کا لڑکا کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے منہ سے ٹکرایا۔ ٹھنڈ سے ایک لمحے کے لیے میرا پورا بدن کپ کپا گیا۔ میں حیران ہوا کہ اس ٹھنڈ میں، اتنی شدید سردی میں، یہ لڑکا رات کے ٹائم یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ میں نے ہال کی لائٹ جلائی اور مالک مکان کے بیٹے کو بولا کہ آئیں، اندر آ جائیں، لیکن مجھے اس کے جواب میں بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے گھبراتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں اندر نہیں آ سکتا، آپ بس اتنا کریں کہ آپ جلدی سے اپنا سامان باندھیں اور گھر سے باہر نکل آئیں۔ میں اس کی یہ بات سن کے حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے اس کو ڈانٹ پلا دی۔ ایسی کیا بات ہے کہ تم مکان کے اندر بھی نہیں آ رہے ہو اور ہمیں آدھی رات کے ٹائم کہہ رہے ہو کہ آپ لوگ سامان اٹھائیں اور گھر سے نکل جائیں؟ میں نے غصے میں اسے سنائی اور اس کے دماغ میں مجھے شک ہونے لگا کہ شاید کوئی پاگل تو نہیں ہے۔ لیکن وہ لڑکا بڑی آرام سے بولا کہ دیکھیں، میں آپ کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، آپ جلدی سے اس گھر کو چھوڑ دیں، اسی میں آپ کی بھی بہتری ہوگی۔ وہ بولا، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میرے والد کا انتقال ابھی ہوا ہے اور انہوں نے مجھے اتنی رات کو یہاں بھیجا ہے کہ تم فوراً وہاں جاؤ۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے یہی وصیت کی تھی کہ ابھی جا کر دیکھو کہ یہاں کوئی آیا ہے یا نہیں، اگر کوئی گھر کے اندر ہے اسے گھر سے باہر نکال دو، اور اگر کوئی نہیں ہے تو یہاں رک کر بورڈ لگا دو۔ وہ اس گھر کو کرائے پہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں اس کی بات سن کے پھر گرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ 4 دن پہلے ہی میں نے اس گھر کا ایگریمنٹ کرا لیا تھا اور اس وقت میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس آدمی نے یہاں وہاں دیکھ کر کہا کہ آپ نے جس آدمی سے معاہدہ کیا تھا وہ مالک مکان نہیں تھا، وہ تو والد صاحب کا ایک پہچان والا دلال تھا، جسے انہوں نے 6 سال پہلے اس گھر کو بیچنے کے لیے کہا تھا، پر تب سے یہ گھر خالی پڑا ہے۔ ایک دن کام کرتے کرتے اچانک سے میرے والد کومے میں چلے گئے۔ کچھ دن پہلے ہی وہ دلال بھی اس گھر کی صفائی کروانے آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ تو عجیب بات ہو گئی اور وہ بندہ وہاں سے کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا، اور گھر جانے کے بعد ہی اس کی رات میں ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن باتیں سن کے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میں نے اسے بولا، واہ، آپ کا بہت ہی اچھا جو ہے یہ کاروبار یا دھندا ہے کہ پہلے آپ پیسے لے لیتے ہیں کرایہ، جب آپ پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ یہ کہانیاں بنا کے لوگوں سے گھر خالی کرواتے ہیں۔ یہ اچھا کاروبار ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بولا کہ آپ کے والد کیسے یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ تو کومے میں تھے، تو کومے میں جب تھے تو پھر وہ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ دیکھو، میں پولیس کو بلاؤں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہاری کمپلین کر دوں گا اور میں اس گھر کو خالی بھی نہیں کروں گا۔
مجھے لگا کہ وہ میری اس بات سے ڈر جائے گا، تو ایک دم وہ بولا کہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے والد بھی اسی گھر میں بیمار ہوئے تھے اور اسی بیماری میں وہ کومے میں چلے گئے تھے۔ ڈاکٹرز کو بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ خیر، مجھے اس کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بولا تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، تم نے مجھے الو سمجھا ہوا ہے، تم یہاں سے سیدھی طرح چلے جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا، میں تمہاری کمپلین کر دوں گا اور میں اس گھر کو تو کسی صورت خالی نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کا بیانہ بھی دے چکا ہوں۔ میں نے سوچا کہ وہ میری بات سے ڈر جائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا، لیکن ابھی میں اس سے بات ہی کر رہا تھا کہ ایک دم دھڑام کی آواز آئی، جیسے کسی نے بہت زور سے دروازہ بند کر دیا ہو۔ میں ڈر کے ایک دم پیچھے دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ عائشہ اپنی جگہ پہ نہیں تھی اور اس کمرے کا دروازہ بھی بہت زور سے بند ہو چکا تھا۔ میں گھبرا کر اس آدمی کو دیکھتا ہوں، وہ میری طرف وہ بھی گھبرا کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر پورے گھر کی لائٹس آن آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ابھی میں کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اندر کمرے سے مجھے عائشہ کی بہت دردناک چیخ سنائی دیتی ہے، جیسے وہ بہت تکلیف میں چلا رہی ہو۔ میں گھبرا کے دروازے کی طرف بھاگتا ہوں، میرے پیچھے وہ لڑکا بھی آتا ہے۔ ہم دونوں دروازے تک پہنچتے ہیں اور دروازہ میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن دروازہ نہیں کھلتا ہے، دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے۔ میں وہیں کھڑے ہو کے عائشہ کو آواز دینے لگتا ہوں۔ ہمیں اندر سے بہت ہی عجیب و غریب طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے کوئی جانور، کوئی عجیب سے جانور کوئی خرا رہا ہو اور تکلیف میں ہو، اور اچانک سے تبھی پھر وہی گندی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہر طرف پھیلتی چلی جاتی ہے۔ بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہمارا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی اور میں گھبرا جاتا ہوں اور اندر کمرے میں عائشہ کی زور زور سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، چیخنے کی، درد سے کرانے کی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی اور پاس پڑی کرسی کو میں اٹھاتا ہوں اور دروازے پہ مارنا شروع کر دیتا ہوں، اور وہ لڑکا بھی زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کریں، لیکن دروازہ کسی طرح بھی کھلنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا۔ بھی رہے ہوتے ہیں کہ شاید آس پاس کے لوگ ہماری آواز سنیں اور مدد کے لیے آ جائیں، لیکن اس سمے کس کو ہماری آواز آنی تھی؟ غرض مدد کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن ہم نے بھی ہمت نہ ہاری اور دروازے کو ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے کنڈی ٹوٹ جائے۔ آخر کار اللہ اللہ کر کے اس دروازے کی کنڈی ٹوٹ گئی۔ کنڈی کا ٹوٹنا تھا، دروازہ کھل گیا۔ ہم نے اندر دیکھا تو میری بیگم بالکل سامنے کی دیوار پر چپکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کسی مشین کی طرح تھر تھرا رہے تھے، آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے عجیب غریب قسم کی جانور کی جیسے کوئی بھونک رہا ہو، جیسے کتا، بلی یا عجیب سا کوئی بھیڑیا نما کوئی چیز، اس طرح کے جانوروں کی آوازیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ منظر دیکھ کے میں چکرا گیا۔ اس لڑکے کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ عائشہ کی آواز بدلی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ہم دونوں نے عائشہ کو پکڑ کر دیوار سے نیچے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن ہماری کوشش ناکام گئی۔ اس کی طاقت کے سامنے ہماری طاقت بہت کم تھی۔ میں عائشہ کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری حالت بھی خراب ہونے لگی اور میں چیخ چیخ کر اس بری شکتی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میری بیگم کو چھوڑ دو، میری بیوی کی غلطی کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ اب عائشہ کی حالت اور بھی خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت لال ہو چکی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں سے خون نکل رہا ہے۔ شکتی کے سامنے گڑگڑانے لگا اور اس کی جان کی بھیک مانگنے لگا۔
تبھی اس لڑکے کو شاید کچھ یاد آ گیا. اس نے عائشہ کو چھوڑا اور اپنی جیب سے تبھی اس آدمی کو شاید کچھ یاد آ گیا. اس نے عائشہ کو چھوڑا اور اپنی جیب سے کچھ کپڑے کی تھیلی نکالی اور اس میں سے کچھ راکھ نکال کر اسے عائشہ کے بدن پر چھڑکنا شروع کر دیا. اس راکھ کا اس کے بدن میں لگنا تھا کہ ایک دم سے عائشہ دھڑام سے فرش پر آ کر گری، نیچے گر پڑی اور اس کے بدن میں جھٹکے لگنا بھی بند ہو گئے. اسی پر اس لڑکے نے وہی ہاتھ میرے ماتھے پر بھی رگڑ دیا اور اسی کو اپنے ماتھے پر بھی لگا دیا. پھر ہم دونوں نے بھی عائشہ کو اٹھا کر گھر کے باہر لے کر بھاگے. صرف اس گھر سے باہر ہی نہیں بلکہ اس گھر سے دور چلے گئے. گھر سے باہر جاتے ہی گھر کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا. ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دروازہ اپنے آپ بند ہو چکا تھا اور گھر کی لائٹس آف ہو چکی تھی. ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جلدی سے عائشہ کو میں نے اٹھایا اور جتنا جلدی ممکن ہو سکتا تھا اس گھر سے دور لے گئے. کافی دور جا کے ہمیں سواری ملی. سواری ملتے ہی ہم جلدی سے اس کو ہسپتال لے کے چلے گئے. وہ لڑکا بھی میرے ساتھ تھا. ہسپتال جا کے ہم نے عائشہ کو ایڈمٹ کرایا اور قریباً 10 سے 12 گھنٹے تک وہ بے ہوش رہی. اس لڑکے نے میری بہت مدد کی. اس نے اپنی پہچان سے میرے رہنے کا انتظام بھی کروا دیا اور اس پرانے گھر سے میرا سامان بھی نکلوایا. ہوش میں آنے کے بعد میں نے عائشہ کو اس حادثے کے بارے میں بتایا. میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ اس واقعے کے وقت ہماری بیٹی ہمارے ساتھ نہیں تھی. یہ تو بہت ہی اچھا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو والدہ کے گھر چھوڑ آئے تھے. شکر تھا کہ میری بیگم بھی سلامت تھی. باقی لوگوں کی طرح اس کے ساتھ کچھ عجیب نہیں ہوا تھا. سب حالات ٹھیک ہو گئے تھے. اس مالک مکان کے بیٹے نے بتایا کہ اس کے پاس جو راکھ تھی وہ میرے والد نے جب زندہ تھے تب مجھے دی تھی، اس لیے کہ میرے والد جانتے تھے کہ اس گھر میں بری آتماؤں کا بسیرا ہے اور انہوں نے پہلے ہی دم درود کرایا تھا، جس کی وجہ سے ان بری شکتیوں نے یا آتماؤں نے میرے والد کو بیمار کر دیا تھا. اور میں اسی لیے یہاں پہنچا تھا ایمرجنسی میں کہ میں آپ لوگوں کی مدد کر سکوں اور آپ کو بچا سکوں، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جاتا. شکر ہے کہ سب خیر ہو گئی. میں نے اس لڑکے کا بہت شکریہ ادا کیا اور بہت دعائیں دی. اور اس کے بعد ہم لوگ اس مکان سے بہت دور ہو گئے. خیر، یہ واقعہ آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کو میں ساری عمر نہیں بھلا سکوں گا. جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ہارر اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اور آخر میں اپنی آواز سے ریلیٹڈ آپ سے معذرت چاہوں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا گلا خراب ہے اور میری آواز جو ہے وہ اتنی کلیئر آپ کو نہیں لگے گی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.